کو، باپ دادا کو اور اپنے بھائیوں کو اپنا ساتھی اور رفیق مت سمجھو۔ ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیتے ہوں، اگر ایمان نہیں لا رہے اور کفر پر ہی قائم ہے تو پھر تمہارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے اپنے ان باپ دادوں سے اور اپنے ان بھائیوں سے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو تم میں سے ان کو دوست بنائے گا اور ان سے رفاقت کا تعلق رکھے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہ لوگ ظالم ہیں اللہ کی نگاہ میں۔ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، یہ ایک آیت آ رہی ہے جو بڑی سخت ہے اور اس میں ایک ٹیسٹ ہے ایمان کا، ہر شخص اپنے آپ کو اس پر تول سکتا ہے، لٹمس ٹیسٹ جسے کہتے ہیں، اور اس سے جو ہے وہ اپنے ایمان کا جائزہ لے لے۔ حقیقی ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ترازو ہے جو دے دی۔ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ یعنی باپ اور دادا یہ سب شامل ہیں اس میں، اور تمہارے بیٹے، وَإِخْوَانُكُمْ اور تمہارے بھائی بند، وَأَزْوَاجُكُمْ تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ اور تمہارے رشتہ دار برادری کے لوگ، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا ابھی فہرست چل رہی ہے، اور تمہارے مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے ہیں، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور وہ تمہاری تجارت، تمہارا بزنس جس کے مندہ پڑنے کا، جس کے ٹھپ ہونے کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور وہ تمہارے مکان، وہ کوٹھیاں اور محلات جو تم نے بڑے چاؤ سے تعمیر کی ہیں، بنائے ہیں، جو تمہیں بڑے پسند ہیں۔ یہ 8 چیزیں آ گئیں، یہ سب چیزیں ہیں، اگر یہ تمہیں زیادہ محبوب ہیں، ان کی محبت تمہارے دلوں میں زیادہ ہے اگلی 3 چیزوں سے، وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ احب الیکم من اللہ ورسولہ، یہ 8 چیزیں اگر تمہیں زیادہ محبوب ہیں تمہارے نزدیک اللہ سے، اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے، فتربصوا تو پھر جاؤ انتظار کرو، یعنی پھر اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، جاؤ دفع ہو جاؤ۔ یہ ٹیسٹ ہے ایمان کا۔ یہ 8 محبتیں جن کا تعلق دنیا سے ہے، جسے اقبال نے اپنے ایک شعر میں بڑی خوبصورتی سے ٹانکا ہے، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند۔ مال و دولت کی 3 چیزیں آ گئیں، یہ جو مال تم نے بڑی محنت سے کمایا دن رات ایک کر کے، یہ بزنس جو اسٹیبلش کیا اس پہ بڑی محنت لگی ہے اور اس کے ٹھپ ہونے کا، اس کے مندہ پڑنے کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، اور یہ مکان جن سے تمہیں بڑی محبت ہے، بڑے چاؤ سے، بڑے اہتمام سے بنائے گئے ہیں، یہ تو مال و دولت دنیا ہے۔ اور رشتہ و پیوند، اس میں باپ دادا، بیٹے، بھائی، بیویاں اور رشتہ دار، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ۔ تو یہ ہے توحید جو اقبال نے پیش کی ہے۔ تو فرمایا یہ چیزیں اگر ان کی محبت بڑھ گئی اللہ کی محبت سے، اس کے رسول کی محبت سے اور اس کے راستے میں جہاد کی محبت سے، اور اس کا کیا ٹیسٹ ہوگا کہ بڑھ گئی یا گھٹ گئی؟ اگر ان محبتوں کی وجہ سے حلال حرام کی تمیز اٹھا دی تو گویا اللہ کی محبت سے تو یہ بڑھ گئی، اللہ کا فیصلہ تمہیں پسند نہیں ہے، اللہ کا حکم پسند نہیں ہے۔ ان محبتوں کی وجہ سے رسول کا طرز بود و باش جو ہے اس کو چھوڑ دیا، رسول کی سنت تمہیں پسند نہیں ہے، یہ محبتیں تم پر زیادہ حاوی ہیں۔ ان کی وجہ سے جو ہے یہ اگر آڑے آ گئی تمہارے جہاد کے راستے میں نکلنے میں، یہ پاؤں کی بیڑی بن جائیں یہ محبتیں، اور ان کی وجہ سے تم جہاد سے رک گئے تو گویا ان کی محبتیں جہاد پر فوقیت ہوگی۔ تو اگر یہ صورت ہے تو پھر اللہ کو کوئی پرواہ نہیں تمہاری، جاؤ گھر بیٹھو۔ یہ وہ ایمان نہیں ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ حتیٰ یاتی اللہ بامرہ، اب انتظار کرو اللہ کے فیصلے کا کہ اللہ ہی فیصلہ سنا دے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو، فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کر چکا ہے بہت سے مواقع پر، بہت سے میدانوں میں۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور وہ یوم حنین اس کو یاد کرو جب تم بڑے خوش ہو رہے تھے، تم بہت ہی شاداں و فرحاں تھے، کثرتکم اپنی کثرت پر، فلم تغنی عنکم شیئا، تو وہ کثرت تمہارے کسی کام نہ آ سکی۔ یہ غزوہ بدر کے بالکل
اپوزٹ، اس کا جو ہے اینٹونیم ہے ایک اعتبار سے غزوہ حنین۔ غزوہ بدر میں کیا تھا؟ تعداد بھی بہت کم اور اسلحہ بھی نہیں تھا، نہتے تھے۔ غزوہ حنین میں تعداد 12,000 مسلمانوں کی، اور جنگی ساز و سامان بھی ٹھیک ٹھاک تھا۔ مدینہ سے 10,000 کا لشکر آیا تھا، فتح مکہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے بغیر لڑائی کے فتح عطا کر دی۔ اور اس کے بعد یہ کچھ اس انقلاب کے بعد کچھ موپنگ اپ آپریشن کے سلسلے میں جو اور قوتیں ابھی سر اٹھا رہی تھی، جنہیں دین پسند نہیں تھا، وہ اکٹھے ہوئے تھے اور غزوہ حنین ہوا تھا۔ اس میں حوازن اور بنو ثقیف کے تیر انداز خاص طور پہ مشہور ہیں، یہ دو قبائل۔ تو ان کے مقابلے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہی نکلے تھے۔ تو 10,000 تو مدینہ میں آپ کے ساتھ تھے، 2,000 اور تھے جو مکہ میں ایمان لے آئے، 12,000 کا لشکر، اور جنگی ساز و سامان بھی پوری طرح تھا۔ تو اس اعجبتکم کثرتکم، جب تمہیں بڑا ناز ہو گیا تھا اپنی اس کثرت پر، بعض لوگوں کے ذہن میں خیال آیا دل میں کہ 313 ہوتے تھے تو کوئی ہمارے سامنے نہیں ٹھہرتا تھا، آج تو ہم 12,000 ہیں۔ فلم تغنی عنکم شیئا، تو وہ کثرت جو ہے تعداد تمہارے کسی کام نہ آ سکی۔ پہلے ہی حلے میں، بلکہ ابھی حنین کی طرف بڑھ رہے تھے تو راستے میں وہ گھات لگا کر بیٹھے ہوئے تھے پہاڑی علاقوں میں۔ حوازن کے تیر انداز جو بڑے مشہور ماہر تیر انداز تھے، اچانک ان تیروں کی بوچھاڑ آئی، مسلمان اس کے لیے ذہناً تیار نہیں تھے، ایک دم جو بھگدڑ مچی ہے، سارا لشکر تتر بتر ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند گنتی کے صحابہ رہ گئے، ایسی بدحواسی ہوئی۔ اور اس وقت پھر آپ کی وہ شجاعت اور وہ آپ کا جو عزم ہے وہ سامنے آیا۔ آپ سواری سے نیچے اترے، علم اپنے ہاتھ میں لیا، زبان پر یہ رجز تھا کہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، اور پھر آپ جو ہے وہ دشمنوں کی طرف آگے بڑھے ہیں، حالانکہ وہ فوج تھی ان کی اور یہاں چند افراد ہیں۔ اور پھر آپ نے آوازیں بھی دیں اور پھر لوگ واپس پلٹ کر آئے، اللہ کی مدد آئی، پھر حالات بدلے، لیکن ایک مرتبہ تو بالکل قدم اکھڑ گئے، پورا لشکر تتر بتر اور سب کے سٹی گم۔ وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی۔ ثم ولیتم مدبرین، اور تم پیٹھ دکھا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر سکینت اور تسکین نازل فرمائی، وعلی المؤمنین، اور اہل ایمان پر بھی اللہ نے سکینت نازل فرمائی، وانزل جنودا لم تروہا، اور وہ فوجیں اتاری اللہ نے جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے تھے، یعنی فرشتے، وعذب الذین کفروا، اور اللہ نے کافروں کو سزا دی، یعنی الٹیمیٹلی تو مسلمانوں کو فتح ہو گئی، لیکن ایک سبق اللہ نے سکھا دیا کہ کثرت پر جو ہے وہ گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، اور تمہاری فتح کا دار و مدار قلت یا کثرت پر نہیں ہے، اللہ پر توکل اور یقین اس پر۔ وذالک جزاء الکافرین، اور یہی بدلہ ہے، سزا ہے کافروں کی۔ ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، پھر اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے دے گا اس کے بعد جس کو چاہے گا۔ چنانچہ حوازن کی اکثریت بعد میں مسلمان ہو گئی، قبیلہ حوازن کی۔ واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اہل ایمان، یہ جو مشرک ہیں یہ نجس ہیں، ناپاک ہیں۔ فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، آج کے بعد، اس سال کے بعد اب مشرک جو ہے مسجد حرام کے قریب مت پھٹکیں۔ اب یہ پھر دوبارہ یہ آیات پھر وہ سن 9 کی آ رہی ہیں، جو جہاں سے رکوع شروع ہوا تھا، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، کیونکہ اس سے پہلے سن 8 میں بھی حج کرنے میں مشرکین بھی شامل تھے، سن 9 کے حج کے موقع پر بھی مشرکین پورے عرب سے آئے ہوئے تھے، لیکن اس وقت ان کو سنانی تھی وہ آیات، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الناس، اور ساتھ ہی اعلان کر دیا گیا کہ بس یہ آخری حج تھا جو مشرکین نے کیا، ویسے بھی اب ان کو مہلت 4 مہینے کی رہ گئی ہے، اور آئندہ کوئی مشرک جو ہے وہ بیت اللہ کے قریب نہیں پھٹکے گا، یہ ناپاک ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اور اے مسلمانوں اگر تمہیں اندیشہ ہو فقر کا، تنگ دستی کا، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، تو ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا اگر وہ چاہے گا۔ یہ ایک خدشہ کچھ لوگوں کے ذہنوں میں آیا ہوگا کہ ان کی وجہ سے جو حاجی آتے ہیں دور دراز سے اور مشرکین کی بھی بڑی تعداد آتی ہے، تو یہ تو ہمارے لیے ایک